ان کا نام رستم علی خاں تھا۔ پیٹ کے ہلکے تھے، یعنی کسی بات کو وہ راز نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک یا نیکی کر بیٹھتے تو اس کا احسان جتانے کے لیے ڈنڈورا بہت پیٹا کرتے تھے۔ ایک بار خان صاحب کے پڑوسی جناب مرزا صابر علی بینک میں غبن کے الزام میں گرفتار ہو گئے۔ خان صاحب کو جیسے ہی پتہ چلا وہ سارا کام چھوڑ چھاڑ کر تھانے پہنچ گئے اور کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد ان کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ مرزا صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور درخواست کی کہ اس معاملے کا کسی سے ذکر نہ کریں، لیکن خان صاحب اپنی طبیعت سے مجبور تھے۔ محلے میں ایک تقریب تھی اور تقریباً سب ہی محلے دار موجود تھے۔ کچھ دیر میں خان صاحب گنگناتے ہوئے اس محفل میں پہنچے اور بیٹھتے ہی کہنے لگے، ارے صاحب، آج کل اخلاق نام کی کوئی چیز لوگوں میں نہیں رہی۔ کل یہ ہمارے مرزا صابر صاحب کے ساتھ اتنا افسوسناک واقعہ ہوا اور محلے میں سے کوئی بھی ان کے لیے کھڑا نہیں ہوا۔ لوگوں نے واقعے کی تفصیل پوچھی تو خان صاحب کہنے لگے، ارے صاحب، یہ پولیس والے بھی ایسے سنگین الزامات بے سبب لگا دیتے ہیں۔ بھلا سوچئے، مرزا صاحب جیسے شریف آدمی پر غبن کا الزام لگا دیا۔ جیسے ہی یہ بات میرے علم میں آئی، میں فوراً ہی پہنچ گیا اور کافی دوڑ دھوپ کے بعد ان کو رہا کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سنتے ہی مرزا صاحب پر گھڑوں پانی گر گیا اور وہ بیچارے خاموشی سے اٹھ کر چل دیے۔ ایک واقعہ تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ پچھلے دنوں خان صاحب کے ماموں سادات نگر سے ان کے ہاں مہمان آئے۔ 2 دن بعد خاندان میں ایک ولیمے کی تقریب تھی جس میں ماموں موجود تھے۔ کچھ ہی دن پہلے خان صاحب کو ان کے دوست نے مردان سے ان کے لیے نہایت نفیس مخمل کی کیپ بھیجی تھی جو وہ خاص تقریبات میں استعمال کرتے تھے۔ تقریب کے دن خان صاحب نے ماموں سے اصرار کیا کہ آج کی تقریب میں وہ ان کی ٹوپی ضرور پہنیں۔ ماموں نے سرخ پھولوں کی ریشمی شیروانی زپ تن کر کے سر پر وہ ٹوپی جمائی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو ہر زاویے سے دیکھا اور دل ہی دل میں داد دی۔ ولیمے کی تقریب میں سب ہی قریبی رشتہ دار موجود تھے اور خان صاحب ماموں کا تعارف ہر کسی سے کروا رہے تھے۔ اپنے عزیز دوست سلیم احمد پر نظر پڑتے ہی خان صاحب ماموں کا ہاتھ پکڑ کر سلیم صاحب کے قریب گئے اور ماموں کا تعارف کراتے ہوئے کہنے لگے، سلیم صاحب، ان سے ملیے، یہ ہمارے ماموں حشمت علی خاں سادات نگر سے نامور زمینداروں میں سے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننے کے شوقین ہیں، لیکن یہ جو شاندار ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ میری ہے۔ ٹوپی والی بات سن کر ماموں بہت شرمندہ ہوئے اور خان صاحب کو ایک کونے میں لے جا کر ناراضگی سے بولے، میاں تم نے حد کر دی چھچوڑپن کی۔ بھلا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ ٹوپی میری نہیں ہے؟ یعنی آپ نے تو حد کر دی۔ خان صاحب بہت ہی شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ کچھ دیر بعد مجمع میں گھومتے ہوئے خان صاحب کو اپنے ایک اور دوست نظر آئے۔ وہ ماموں کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لپکے، شارک صاحب، ان سے ملیے، یہ ہیں ہمارے پیارے ماموں حشمت علی خاں سادات نگر کی نامور شخصیت ہیں۔ زمینداری کے علاوہ ان کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار بہت وسیع ہے، اور ہاں، یہ جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے یہ بھی ان کی ہے۔ ماموں یہ سن کر پھر بھڑک اٹھے اور روٹھ کر جانے لگے۔ خان صاحب کے خوش آمد کرنے پر گرجے، بھلے آدمی، تم نے تو واقعی حد کر دی احمق پن کی۔ میں کہتا ہوں کہ آخر اس کمبخت ٹوپی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خان صاحب نے ماموں کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بڑی مشکل سے راضی کیا۔ اسی دوران دولہا کے والد مبارکباد وصول کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ ان کو دیکھتے ہی خان صاحب نے پھر ماموں کا تعارف کرایا، عقیل صاحب، ان سے ملیے، یہ ہیں ہمارے ماموں حشمت علی خاں سادات نگر سے اس بار MNA کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت ہر دل عزیز ہیں، کامیابی یقینی ہے، اور ہاں، ان کے سر پر جو یہ ٹوپی رکھی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کروں گا۔ اب ماموں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے ٹوپی اتار کر خان صاحب کے پیروں میں پٹکی اور وہیں سے سیدھے اپنے گھر سادات نگر روانہ ہو گئے اور خان صاحب سے ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر لیے۔